محسن الملت آیت اللہ محسن نواب رضوی، مجتہد مسلم آیت اللہ محسن نواب 14 ربیع الثانی 1329 ہجری مطابق 14 اپریل 1911 عیسوی کو محلہ چاہ کنکر لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید احمد نواب رضوی تھے۔ محسن الملت ماہ اپریل 1915 عیسوی میں 4 سال کی عمر میں ہی سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسہ نازمیہ میں حاصل کی۔ سن 1923 عیسوی میں مدرسہ سلطان المدارس میں داخل ہوئے اور مدرسے کے جید اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ سن 1933 عیسوی میں صدر الافاضل کی سند امتیازی نمبروں سے حاصل کی۔ اسی سال عازم نجف اشرف ہوئے اور حوزہ علمیہ نجف اشرف میں جید اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کیے۔ آیت اللہ محسن نواب کو نجف اشرف کے بہت سے علماء کرام نے اعجازات اجتہاد سے نوازا، جن میں سے آیت اللہ ابراہیم رشتی، آیت اللہ عبد الکریم غروی، آیت اللہ ضیاء الدین عراقی، آیت اللہ محمد کاظم یزدی، آیت اللہ محمد حسین آل کاشف الغطا، آیت اللہ شیخ محمد حسن، آیت اللہ عبد الحسین رشتی اور آیت اللہ ابو الحسن موسوی وغیرہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ آپ اکتوبر 1939 عیسوی میں نجف اشرف سے واپس ہوئے اور مدرسہ ناصریہ جونپور کے استاد قرار پائے۔ مدرسہ عالیہ رامپور کی مدیریت کو سنبھالا اور اس دوران ریاست رامپور میں اپنی پرجوش اور عالمانہ خطابت سے ملت کو فیض پہنچایا۔ اس کے بعد لکھنؤ کا رخ کیا اور مدرسہ سلطان المدارس میں طلاب کی معقول تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ اسی کے ساتھ مدرسہ نازمیہ میں کئی برس تک عشرہ مجالس میں رونق افروز ممبر رہے۔ محسن الملت کی تعلیمی صلاحیتوں سے ہندوستان کے بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا۔ آپ کے خاص تلامذہ میں مولانا سید مظاہر حسین، امیر جامعہ نازمیہ مولانا سید حمید الحسن رضوی، مولانا افتخار حسین انصاری سری نگر کشمیر، خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر، حکیم امت ڈاکٹر مولانا کلب صادق نقوی، مولانا وارث حسن نقوی، مولانا شبیہ الحسن نونہروی، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی اور عالی جناب سید احمد مظلوم گورنر جھارکھنڈ وغیرہ خاص شہرت کے مالک ہونے کے سبب قابل ذکر ہیں۔ آپ کو تصنیف و تالیف سے بھی خاص دلچسپی تھی، چنانچہ اپنی بے انتہا مصروفیات کے باوجود العلم نامی علمی و مذہبی رسالے کے سرپرست قرار پائے، جو بنجاری ٹولہ لکھنؤ سے شائع ہوتا تھا۔ اس رسالے میں آپ کے مضامین اور دیگر مصنفین کی کتابوں پر آپ کے تبصرے اور تنقیدیں مسلسل شائع ہوئیں۔ ایک عربی رسالہ الادیب جو ناصر الملت مولانا ناصر حسین کی زیر سرپرستی نکلتا تھا، اس کی ادارت فرمائی، جسے انجمن نادی الادباء شائع کرتی تھی۔ اس میں بھی آپ کے کافی مضامین شائع ہوئے۔ آپ کی بہت سی کتابیں ہیں، جن میں بیانات الشیعہ من مصادر اہل سنہ غیر مطبوعہ عربی زبان میں، النجعۃ فی الرجعہ عربی مجموعہ، غدیر سے کربلا تک مطبوعہ، حدیث مدینۃ العلم مطبوعہ، زائرین قائم آل محمد مطبوعہ اور فلسفہ سحر و اعجاز وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ آپ اردو زبان میں معیاری شاعری بھی فرماتے تھے، ساتھ ہی عربی زبان میں بھی اعلیٰ پیمانے کی شاعری کرتے تھے۔ چنانچہ جونپور شیعہ کالج، جو ایک وقت تک فقط مڈل اسکول تھا، اس کے لیے اپنے ذاتی اثر رسوخ کے ذریعے آپ نے اس زمانے میں 10,000 کی خطیر رقم جمع کرائی تھی، جس سے اس کالج میں طلباء کے کلاس روم پختہ تعمیر کیے گئے تھے، اور حاجی داؤد ناصر ممبئی کو جونپور شیعہ کالج میں مدعو کیا تھا، اور آپ نے برجستہ عربی زبان میں منظوم سپاس نامہ حاجی داؤد ناصر کی خدمت میں کالج کی انتظامیہ کی جانب سے پیش فرمایا تھا، جس سے خوش ہو کر شیعہ کالج جونپور کی
خوب مالی مدد ہوئی تھی اور مڈل اسکول شیعہ کالج ہو گیا تھا۔ رحلت سے چند مہینے پہلے کافی اصرار کے بعد اپنی شدید علالت کے باوجود مجلہ الوائس کی نگرانی منظور کر کے ادارہ الوائس کو ممنون احسان کیا تھا۔ اللہ نے آپ کو 3 نعمتوں سے نوازا جو مولانا سید ناصر مہدی رضوی، سید عارف مہدی رضوی اور سید منتظر مہدی رضوی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ محسن الملت جس کے علم و عمل کا ڈنکا ہندوستان، پاکستان اور عراق میں بجتا تھا، وہ بحر زخار جس کے علوم کا سمندر موجیں مارتا تھا، وہ یگانہ روزگار عالم جس کی زلزلہ افغن تقریریں سامعین کو اپنا فریفتہ کر لیتی تھیں، وہ فخر زمانہ جس کے درس و تدریس کے وقت علوم و فنون کے دریا روشن ہو جاتے تھے، وہ نامور صاحب قلم جس کی گردش قلم سے مشکل مسائل کی گتھیاں سلجھ جاتی تھیں، وہ عدیم المثال شاعر جس کے تخیلات بلند پائے تک نامور صاحبان سخن کا وہم بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، اور وہ عابد و زاہد جس کے پند و نصیحت کے وقت لوگ لرز جاتے تھے۔ آخر کار مذکورہ اوصاف کی حامل شخصیت 12 جمادی الثانی 1389 ہجری مطابق 26 اگست 1969 عیسوی بروز منگل 2:30 بجے دن لکھنؤ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ انتقال کی خبر پھیلتے ہی عقیدت مندوں کا ہجوم شریعت کدے پر امڑ پڑا۔ قرب و جوار کے علاقے میں دکانیں بند ہو گئیں اور پوری فضا میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ مغرب کے قریب بہت بڑے مجمع کے ہمراہ جنازہ امام باڑہ آغا باقر میں غسل و کفن کے لیے لایا گیا اور اگلے روز 27 اگست صبح 7:30 بجے آپ کی نماز جنازہ اس وقت کے عظیم خطیب اور پرہیزگار عالم دین مولانا ابن حسن نونہروی کی اقتداء میں ہوئی اور مجمع کی ہزارہ بکا کے ہمراہ حسینیہ غفران مآب لکھنؤ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔